السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث فیها منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى حِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ يحظ وافرا۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ تمام قسموں کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے بعد پھر سے یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے۔ تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے میرا خطاب یہاں پر ہو چکا تھا، پھر سے دعوت دی گئی، اور یہاں کے جو نوجوان ساتھی ہیں ان کی جو دین کے لیے جو محنت ہے، یہاں کی جو عوام ہے، ان کو دیکھ کر یہاں آنے کا دل بھی چاہتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بہت سکھایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو آپ سب کا بھی شکریہ۔ اس بار بڑا ہی اہم موضوع مجھے دیا گیا ہے، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے گئے ہیں اس موضوع کو تقریر کے انداز میں نہیں بلکہ ہم ایک ٹیچر کے انداز میں ہم سنیں گے، اور میں ایسے ہی بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ اس کو سننے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھ کر اپنے آنے والی جو نسل ہے ان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عنوان ہے علم دین سے دوری کے نقصانات، یعنی دین کا علم اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمیں وہ نقصان کون کون سے ہوں گے وہ مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے۔ عنوان کی وضاحت کے لیے میں 3 مدوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو رکھنی ہے مجھے علم دین کی فضیلت اور اہمیت، تھوڑا وقت میں اس میں لوں گا۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو انسان
دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہے اس کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے 7 یا 8 نقصانات بڑے بڑے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم سب کو مل کر کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے علم دین کی بڑھوتری ہو، سب علم دین سیکھے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلا مدعا ہے میرا علم دین کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ فریضۃ علی کل مسلم، واجب ہے، ضروری ہے، سیکھنا پڑے گا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تو وہ کون سا علم ہے جو سیکھنا پڑے گا؟ ہر مسلمان کو، علی کل مسلم کہا، ہر مسلمان کو سیکھنا پڑے۔ علماء نے اس کی سمجھوتی ہمیں سمجھایا، یعنی بڑی بڑی باتیں ہر لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، توحید ربوبیت کے بارے میں، توحید اسماء و صفات کے بارے میں، توحید الوہیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، بڑا بڑا علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، بڑی بڑی نماز کا طریقہ ہے، دعائیں ہیں، یہ سب سیکھنا ضروری ہے مسلمان۔ یہ دین علم کی اہمیت ہے اور سیکھنا پڑے گا۔ یہ ہمارے میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا گہرا علم حاصل کرے، جو دین کو اچھے سے سمجھے اور سمجھائے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ابھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ ابو الدرداء جو صحابی ہے وہ دمشق رہنے کے لیے چلے گئے۔ مدینے سے ایک صحابی صرف ایک حدیث جاننے کے لیے دمشق کا سفر کرتے ہیں، ایک حدیث جاننے کے لیے۔ وہ صحابی مدینے سے پہنچتے ہیں دمشق، اور دمشق پہنچ کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث سیکھنے آپ کے پاس آیا ہوں، حدیث کی سمجھوتی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک حدیث سیکھنے میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں۔ دین کی اہمیت دیکھیے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں ہوتا، کیا کوئی مدینے سے اتنا بڑا سفر صرف ایک حدیث جاننے کے لیے کوئی آ سکتا ہے؟ ان صحابی نے کہا کہ ہاں، میں ایک حدیث سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا ہوں۔ ابو الدرداء نے اپنی بات کو دہرایا، کیا تمہارا کوئی اور مقصد ہے؟ کیا تم تجارت کے لیے آئے ہوئے ہو یا صرف دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہوئے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف ایک حدیث آپ سے جاننی ہے جو آپ نے سنی ہے، آپ بتائیے وہ حدیث۔ دین کے علم کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث آپ نے سنی ہے وہ حدیث مجھے بتائیے، وہ حدیث مجھے جاننی ہے۔ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ حدیث آپ نے اللہ کی رسول سے سنی ہے۔ اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سناتے ہیں، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اپنا گھر بار قربان کرتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، والدین کو چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ جنت کے راستے پر، بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، وہ جنت کے راستے پر ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جو طالب علم یا جو انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم کو خوش کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى هِيتَانَ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ جب وہ بندہ چلتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو سب لوگ، آسمان کی جتنی مخلوقات ہے، زمین کی جتنی مخلوقات ہیں،
یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے استغفار کی اور معافی کی دعا کرتی ہے جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے میرے بھائی، اللہ اکبر! اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ علم سکھاتا ہے سب کو، نہ مال نہ دولت نہ مقام نہ پد، کچھ بھی نہیں۔ نبی کا کام ہوتا ہے علم سکھانا، لوگوں کو سچائی کی طرف دعوت دینا۔ اور یہ ورثۃ الانبیاء، اور یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ جو عالم ہوتا ہے، جو علم سیکھتا ہے، وہ نبیوں کا وارث ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کے پاس نبی چھوڑ کے مال نہیں جاتا ہے، نہ مقام چھوڑ کے جاتا ہے۔ نبی چھوڑ کے جاتا ہے تو علم دین چھوڑ کے جاتا ہے، وہ دین ان کے بعد آنے والے عالم اور سیکھنے والے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر سب لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں، برا مت لگا، اللہ کے رسول کی حدیث۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، بہت سارے تارے ہیں، ان تاروں پر فوقیت کسے ہے؟ چاند کو ہے، چاند کو فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح عابد پر ایک عالم کو اس چاند کی طرح فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم سیکھنے والا ہوتا ہے، جو دین کا علم سیکھتا ہے، اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے چاند کی طرح، وہ نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ میری ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عبادت کرنے والے پر، نماز پڑھنے والے پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تم لوگوں پر ہے۔ اللہ کے رسول کا مقام تو بہت بڑا تھا، بہت بڑا مقام تھا۔ تو اللہ کے ساتھ فرمایا کہ ایک عالم کی حیثیت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طریقے سے 14ویں چاند جو ہوتا ہے اس کی پراتھمکتا اور اس کی فوقیت ان آسمان میں سارے تاروں پر ہوتی ہے، ویسی فضیلت ایک عالم کی عابد پر ہوتی ہے، عبادت کرنے والے پر ہوتی ہے۔ تو علم دین حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، دین کا علم حاصل کرو، یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند کرے گا، اور جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے کو بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات ہے، 1 2 3 4 5، ادنا اوسط اعلیٰ درجات ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے، عام طور پر انسان کیا سمجھتا ہے، جو ہم دنیا دار لوگ ہوتے ہیں کہ جو جس کے بعد جتنی زیادہ ڈگری ہوگی وہ بہتر ہوگا، جو پڑھا لکھا ہوگا وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن شریعت کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور قرآن سکھاتا بھی ہے۔ تو یہ علم دین کی اہمیت، علم دین کو حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو علم دین پر لگائیے۔ ہم لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں بڑی بڑی اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالنے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ اپنے بچوں کی علم دین کی فکر کرو، اس کے آدھا روپیہ تو دین کے پیچھے لگنا چاہیے کہ ہمارا بچہ علم دین حاصل کرے، بڑا ضروری ہے میرے بھائی۔ آج امت دنیا کے پیچھے بہت چلی جا رہی، دین کا علم چھوٹ رہا ہے۔ یہ علم ہم اس لیے حاصل نہیں کرتے ہیں کہ صرف دنیا کامیاب ہو، آخرت میں کامیابی کے لیے دین سکھا جاتا ہے، اور اصل کامیابی تو یہی ہے، ابھی آگے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ تو یہ علم دین کی اہمیت جو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کری۔ اب دوسرا مدعا اور سب سے اہم کہ اگر کوئی دین علم حاصل نہیں کرتا یا اس سے دور ہو جاتا ہے
تو سب سے بڑا نقصان اسے کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوگا، نقصان نمبر 1، وہ انسان اللہ کو برابر پہچان نہیں پائے گا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی اسے۔ اللہ کی معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ اللہ کی معرفت چاہیے، اللہ پر پختہ ایمان چاہیے، اللہ پر پختہ یقین چاہیے۔ یہ پختہ یقین کب آئے گا؟ جب ہم علم گہرائی کے ساتھ حاصل کریں گے، دین کا علم جتنا سیکھیں گے اللہ کی ذات کو اتنا ہی پہچان دے جائیں گے، اللہ کی معرفت اتنی ہی حاصل ہوتی جائے گی۔ ہم جتنا بھی دین کا علم سیکھیں گے، یہ اللہ کی معرفت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ ہمارے سلف جو علماء ہوتے ہیں سالہ سال دین کے پیچھے لگاتے ہیں، سالہ سال علم میں دین جتنا آدمی سیکھے گا، یہ سمندر ہے، یہ گہرا سمندر ہے، وہ اندر جاتا جائے گا، اندر جتنا بھی جائے گا اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوگی۔ عام طور پر ہم جانتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مارنے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ دینے والا ہے، اللہ ہمیں مشکل سے نکالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ مارنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو جاننا ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے میرے بھائی۔ اس میں پختہ یقین چاہیے، پختہ ہمیں یقین اور بھروسہ چاہیے اس کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اللہ کی معرفت کو جاننا پہچاننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے صحابہ جو بچے ہوتے تھے ان بچوں کو سکھایا کرتے تھے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ صحابی عبداللہ چھوٹے سے بچے تھے، حدیث میں بیان کیا گیا ہے غلام اللہ کے رسول نے ان کو پکارا یا غلام، یا غلام کہا۔ غلام کا معنی بچہ، چھوٹے بچے کو عربی میں یا غلام کہتے ہیں، غلام کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا غلام، اے بچے، چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی معرفت دیکھیے کتنا سموتھلی اور اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ذہن میں اللہ کی معرفت کو سمجھا رہے۔ دیکھیے میرے بھائی، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا غلام، ایک بچے، اب جیسے ہی یا غلام کہا تو حضرت عبداللہ چھوٹے بچے توجہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو سکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، یاد رکھ لے اسے، کچھ کلمات میں تجھے سکھاتا ہوں، بہت پیارے کلمات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اسے سکھائی احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی پابندی کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کی پابندی کر، اس کو بچا لا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے رکا ہے رک جا، اسے جسے کرنے کے لیے کہا ہے کر۔ یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ دیکھیے اللہ کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے دل میں ڈال رہے، اس کے دماغ میں ڈال رہے۔ دوسرا فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے اللہ کے حقوق کی پابندی کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے، سامنے پائے گا کہ اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اللہ کی مدد تیرے شامل حال ہوگی۔ یہ اس بچے کو سمجھا رہے، اللہ کے حقوق کی پابندی کر۔ کون سا حق؟ اللہ تعالیٰ کا حق کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، اسی کو اپنا رب مانے، یہ اللہ کے حقوق ہے، اس پر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت کو اس بچے کے دماغ میں ڈال دی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اذا سألک فاسأل اللہ، جو بھی تجھے مانگنا ہے اللہ سے مانگ، جو بھی مانگنا ہے، جو بھی ضرورت ہے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا، کتنی بڑی بات۔ چوتھے نمبر پر وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے مدد چاہیے تو اللہ سے مدد مانگ۔ زندگی میں بہت سے مرحلے تیرے آئیں گے جس میں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی،
تو اللہ کے سامنے اپنی مدد مانگ. کتنی اچھی باتیں سکھا رہے ہیں. آگے سکھا رہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھ لے پوری امت بھی مل جائے تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے، پوری امت مل جائے تو بھی تجھے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے یا پہنچے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں وہ فائدہ لکھ دیا ہے. پوری امت مل کر بھی تجھے فائدہ پہنچائے تو اتنا ہی تجھے فائدہ پہنچنے والا ہے جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور پوری امت بھی مل جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان تجھے پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان اللہ تعالیٰ نے تیری مقدر میں لکھ دیا ہے. یہ اللہ کی معرفت ہے میرے بھائی. ہمارے بچے سکتے نہیں. چھوٹا بچہ دیکھیے یا غلام 3 سے 10 سال میں غلام کا لفظ بولا جاتا ہے. 10 سال کا بچہ کیا یہ سیکھے گا؟ سکھانا پڑے گا اسے. دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا. اللہ کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. بہت ضروری ہے یہ. اللہ کا خوف. معرفت کا مطلب ہوتا ہے ایک خوف بھی ہوتا ہے. اللہ عظیم، اللہ کی اسماء و صفات میں عظیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہان ہے، جلیل ہے. اللہ کو غصہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. یہ بھی اللہ کی معرفت. کیا کبھی تمہیں محسوس ہوتا ہے گناہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے؟ اور جب انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے خوف کے مارے اسے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور وہ چٹان مجھ پر گرنے والی ہے. اتنا بڑا بوجھ وہ گناہ کا لے کر پھرتا ہے. کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے گناہ کرتے ہو کہ ہمیں دین جب حاصل کریں گے تو یہ ہوگا، یہ ضروری بنتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ اس کے اوپر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ چٹان کے نیچے، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. اور ایک فاجر کافر جب گناہ کرتا ہے تو اسے گناہ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے. بس جیسے ایک مکھی ناک پر بیٹھتی ہے اور ہم اس مکھی کو ایسے اڑا دیتے ہیں ویسے ہی گناہ کرتے جاتا ہے. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. تو یہ علم دین اگر حاصل کریں گے تو اللہ کا خوف آئے گا. علم دین حاصل نہیں کریں گے تو یہ خوف بالکل اسی مکھی کی طرح ہو جائے گا. اللہ کی پناہ. تو یہ پہلی چیز تھی جو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اگر ہم علم دین حاصل کریں گے. علم دین سے جتنا دور ہو جائیں گے اللہ کی معرفت اتنی ہی کم ہوتی جائے گی اور اللہ سے اتنا ہی ہم دور ہوتے جائیں. نمبر 2، مقصد حیات سے محرومی. ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے تو مقصد ہے نا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضا، آخرت میں کامیابی، جنت کا حصول، دین کی سربلندی، دین کی تبلیغ، اسلام کی سربلندی. یہ سب ہمارے مقصد ہے. جب ہم دین حاصل نہیں کریں گے تو اس مقصد کو بھول جائیں گے، یہ مقصد ختم ہو جائیں گے. دنیا ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی. ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے کہ یہاں پر ہی جینا ہے، یہاں پر ہی مرنا ہے اور جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے. اگر ہم علم دین سے دور ہو جائیں گے یہ مقصد ختم ہو جائے گا. انسان نفس پرست ہو جائے گا، اس کا نفس جو کرے گا وہی کرے گا. وہ دنیا پرست ہو جائے گا، دنیا داری اس میں آ جائے گی. مال کی کثرت، مال کی جاہ اس کے اندر آ جائے گی. مقام چاہے گا وہ، پد چاہے گا وہ. اگر دین کا علم حاصل نہیں کرے گا یہ مقصد حیات نہیں ہے. ایک مومن کے لیے مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، دین کی سربلندی، اسلام کی سربلندی، جنت میں کامیابی، آخرت میں کامیابی. ایک مومن کا اصل مقصد زندگی ہے یہ.
اگر علم دین حاصل نہیں کرو گے تو یہ مقصد زندگی ختم ہو جائیں گی، یہ مقصد زندگی ختم، ہم بہت دور چلے جائیں گے اور دنیا داری ہم میں آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث صحیح حدیث میں فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر ذرہ برابر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا، ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ لما سقا کافرن شربت ماء، ایک گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ نہیں، کوئی اہمیت نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی، کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے بہت ساری آیت کریمہ سنی ہوگی وَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، باقی رہنے والی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہی زندگی، اسی میں تو ہمیں کامیابی چاہیے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی سامان اور دنیاوی زندگی تو تھوڑے دن کی، تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور ڈرنے والوں کے لیے سب سے بہتر اور آخرت کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو دین سے دور ہوں گے تو مقصد حیات سے ہم محروم ہو جائیں گے، لہٰذا دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، عبادتوں میں لذت ختم ہو جائے۔ انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن وہ عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوگی۔ عبادتوں میں لذت چاہیے تو دین کا علم حاصل کرنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، لذت کسے کہتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، یہ لذت ہے میرے بھائی۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب کبھی نماز کا وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ارحنا بالصلاۃ، ارحنا بالصلاۃ، بلال نماز کے لیے، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ یہ لذت بندگی ہے، یہ لذت عبادت کی لذت ہے میرے بھائی۔ دین کا علم حاصل کریں گے تو یہ لذت حاصل ہوں گی۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو صحیح روایت کیا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام اسید بن حضیر ہے۔ اسید بن حضیر یہ صحابی، یہ رات میں اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اپنے گھر کے باہر، دروازے کے باہر ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ سورہ کہف کی تلاوت وہ اندر کر رہے ہیں، اب وہ جیسے ہی وہ تلاوت نماز کی حالت میں سورہ کہف کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، تو جیسے جیسے وہ تلاوت کر رہے تھے اچانک باہر سے وہ گھوڑا بدکنے لگتا، سرکش بن جاتا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ لیکن وہ عبادت کی لذت کو لے کر اپنی نماز کو نہیں توڑ دیتے یا سورہ کہف کو بند نہیں کرتے تھے پڑھنا، وہ پڑھتے گئے، گھوڑا بدکتے گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد باہر دیکھا تو گھوڑا شانت ہو گیا، لیکن ان کے گھر کے اوپر ایک بادل آیا ہوا تھا جو وہاں پر ایک سائے کی طرح کر رہا تھا، ایک الگ سے بادل کا ٹکڑا ان کے گھر پہ آیا ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ رات میں ہوا، فجر میں جا کر یہ اسید بن حضیر جو صحابی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی رات میں میرے گھر میں ایسا ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تم پڑھتے جاتے وہ سکینت کا لفظ ہے، سکینت یعنی سکون، وہ تمہارے گھر میں آ جاتا، تمہارے گھر میں اترتا۔ لذت بندگی، قرآن مجید کی تلاوت کی لذت کے ساتھ کبھی ہم نے کی ہے، بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ نمبر 4، دین سے دوری انسان کے دل کا سکون اور اطمینان کو ختم کر دیتی۔ آج سب لوگ پریشان ہیں، راتوں میں نیند نہیں آتی، دل کا اطمینان اور سکون غائب ہے، پریشانی چہرے پر پریشانی نظر آتی ہے۔ اسباب ہے، گھر ہے، اے سی ہے، سب وسائل ہے، لیکن پھر بھی انسان پریشان ہے، تکلیف میں ہے۔
راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن ہے، سب سے زیادہ گولیاں ڈپریشن کی بک رہی ہے، سب سے زیادہ گولیاں آج لوگ نیند کی کھا رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سمپل سی بات، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کی ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ صحیح معنوں میں دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد نماز، تلاوت، دعائیں، اللہ کی احکام، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ، اسے کہتے ہیں اللہ کا ذکر۔ یہ اصل میں تمہیں دل میں راحت پہنچائیں گے۔ اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر ہماری زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، ہمیں پریشانی بھی ہوگی، دوائیاں بھی لینی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی اس کا جواب فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا یعنی دور ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی اور معیشت کو تنگ کر تکلیف میں ڈال دیں۔ تو دل کا سکون چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نیک عمل کیجیے اگر دل کا سکون چاہتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر ایمان کی حالت میں کوئی مرد یا عورت نیک عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھی زندگی نصیب کرے گا، حیاتا طیبہ، اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ تو لہٰذا دل کا اطمینان، اچھی زندگی اگر چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی انسان دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا، دل کا اطمینان اسے نصیب نہیں ہوگا۔ نمبر 5، دین سے دوری کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی گراوٹ۔ آج مسلمانوں میں یہ سچ کہنا پڑے گا آپ کے سامنے، اخلاق بہت کم ہے، نہ کے برابر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پیغمبری کا مقصد اخلاق بھی تھا۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، حسن الاخلاقی، میری پیغمبری کا ایک مقصد اچھے اخلاق کی تعلیم دینا ہے، آپ کو اچھے اخلاق سکھانا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رأیتہ بمکارم الاخلاق، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا کہ آپ صحابہ کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں، اچھے اخلاق سکھا رہے ہیں۔ اخلاق کا ایک چیپٹر ہے میرے بھائی، اخلاق دین کا حصہ ہے، عبادت دین کا حصہ ہے، عقیدہ دین کا حصہ ہے، اسی طرح اخلاق بھی دین کا حصہ ہے۔ اخلاق کی بگاڑ، اب دیکھیے بدتمیز کون ہوتا ہے؟ عام طور پر اکثر دیکھیے آپ بات کرنے کا سلیقہ کسی نہیں آتا ہے، کہاں پر کتنی بات کرنی ہے سلیقہ نہیں آتا ہے، ایگریشن، غصے والے کون ہوتے ہیں آج، یہ ساری باتیں آپ جانتا ہے۔ بے صبرا کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے، ساری باتیں۔ جبکہ انسان، ہمیں اسلامی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان کو نرم دل ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، وعدے کا پاس و لحاظ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو۔ تمہارا ایمان اسی کا ایمان مکمل ہو پائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو یہ دین کا علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آج اخلاقی گراوٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر لٹکائی تھی اس چادر کو مروڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دے، اللہ کے رسول کو، اور اتنا مروڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی رسول کے پاس جو بھی تھا اس بندے کو دے دیتا ہے، لے کے چلا ہے۔ یہ ہے اخلاق۔
پیشاب والی حدیث آپ جانتے ہیں، دیہاتی آتا ہے مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، سارے صحابہ اسے جھڑکنے کے لیے جاتے ہیں، روکنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، اسے پیشاب کر لینے کو۔ پیشاب کرنے کے بعد ایک پانی بہایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جاتے ہوئے اللہ کے رسول کو دعا دے کر گیا۔ یہ اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو دین جتنا حاصل کریں گے اتنا اخلاق ہمارے دلوں کے اندر آئیں گے، ہماری زندگی میں آئیں گے۔ اگر دین حاصل نہیں کریں گے تو پھر وہ بگاڑ آپ دیکھیں گے۔ نمبر 7، چھٹا بگاڑ، دین سے دوری کا نقصان ایک ہوتا ہے معاشرتی بگاڑ۔ معاشرتی بگاڑ، مسلمان قوم کو چھوڑ کر ہر قوم آج ترقی پر ہے، ہر قوم ترقی پر۔ مسلمان سماج کو چھوڑ کر چھوٹے جو سماج والے تو وہ بھی آج ترقی کی راہ پر ہے۔ مسلمان لڑائی جھگڑا میں رہ گئے، مسلمان الجھنے میں رہ گئے، ترقی نہیں ہے، معاشرتی ترقی نہیں ہے۔ کیوں؟ علم کا دین حاصل نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو دین ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تجارت میں بھی رہنمائی کرتا ہے، پڑھائی میں بھی رہنمائی کرتا ہے، عبادت میں بھی رہنمائی کرتا ہے، گھر کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے کیسے رہنا ہے۔ بیوی کے حقوق الگ ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق الگ ہوتے ہیں، پیشاب کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، سونے کا طریقہ سکھاتا ہے، کھانے پینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی، لیکن پھر بھی ہم سب سے پچھڑی قوم ہے اور سب سے نچلی قوم مسلمان کی۔ معاشرتی بگاڑ آ گیا ہے معاشرے کے اندر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، حدیث اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو آگے کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ جو قرآن مجید پر عمل کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو آگے بڑھائے گا، ترقی دے گا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تنزلی اور نچلا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لہٰذا دین سے دوری کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ معاشرتی بگاڑ۔ نمبر 7، یہ 7واں بگاڑ ہے کہ آپ دیکھیے آج فتنے کا ماحول ہے، فتنے کا ماحول، ہر جگہ فتنہ ہے۔ اگر آپ کے پاس دین کا علم ہوگا تو آپ فتنے میں پڑنے سے بچ جائیں، اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو آپ فتنے میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ سب جانتے ہیں قیامت کی نشانیاں بہت ساری ظاہر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح حدیثوں کے اندر، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھر میں فتنے آئے۔ حدیث کی سمجھوتی میں بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی لفظ بیان نہیں کر رہا ہوں، حدیث کی سمجھوتی بیان کر رہا ہوں۔ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھر میں فتنے آئیں گے۔ اللہ کی رسول نے حدیث میں فرمایا کہ اندھیری رات کی طرح ایک پہ ایک فتنہ تمہارے گھروں میں آئے گا۔ تو یہ فتنے سے بچ کون پائے گا؟ جس کو دین کا علم ہوگا، جو دین کا علم جانتا ہوگا، اچھے سے جانتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانتا ہوگا، تو وہ ان فتنوں سے بچ پائے گا۔ جو نہیں جانتا ہوگا وہ ان فتنے میں پڑ جائے گا اور ہلاکت میں پڑ جائے گا وہ۔ لہٰذا ضروری بنتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرے۔ آخری 8واں، دعاؤں اور ذکر میں اثر ختم ہو جائے گا۔ دعاؤں اور ذکر میں اثر ختم ہو جائے گا اگر دین کا علم حاصل نہیں کریں گے اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں دعاؤں کا ایک بہت بڑا باب ہے، بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی، تقریباً 54 یا 55 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ بھئی موت کے فتنے سے پناہ، دجال کے فتنے سے پناہ، قرض سے پناہ، عذاب قبر سے پناہ، ایسی 55 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ ایسے دعاؤں کا بہت بڑا باب ہے۔ انسان دین کا علم حاصل کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ شفا کے لیے یہ دعا مجھے پڑھنی پڑیں گی۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔
بسم اللہ یرقیک من کل شر یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ علم کا دین ہوگا تو اسے پتہ چلے گا مجھے یہ دعا یہاں پر پڑھنی ہے۔ علم کا دین ہوگا تو اسے پتا چلے گا کہ مصیبت کے وقت مجھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اگر علم کا دین حاصل ہوا تو آپ کو پتہ چلے گا مجھے یہ دعا یہاں پر پڑھنی ہے، یہاں پر یہ دعا پڑھنی ہے۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، استغفار کے لیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، استغفار مجھے کیسے کرنا ہے، اللہ سے معافی مجھے کیسے مانگنی ہے۔ تو علم کا دین حاصل ہوگا میرے بھائیوں تو آپ اللہ تعالیٰ کی ان دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا۔ اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی عربی کے اندر تو اس میں اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ہم گجراتی میں کریں گے اللہ تعالیٰ تو جاننے والا، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن میں اثر کی بات کرتا ہوں۔ اگر اثر چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ دعائیں کی ہیں وہ دعاؤں ان الفاظ کے ساتھ کیجیے، اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ 8 نقصان تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، دین سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور کیا بیداری لانی پڑے گی، تو 5 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، دیکھیے جتنے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، اس کو غور سے سنیے۔ عام طور پر بہت ساری پبلک سننے کے لیے آتی ہے، بہت ساری پبلک ہی سنتی ہے، مگر دروازہ اترتے ہی ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ باقاعدہ دل کی حاضری کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ امام اور خطیب کی باتیں سنیے، ان کی نصیحتیں سنیے، اس پر عمل کیجئے تو آپ دین سے جڑے رہیں گے اور آپ کو دین کی تعلیمات نصیب ہوگی۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو دین کی مضبوط تعلیم دیجئے۔ جتنی فکر آپ اپنے بچوں کی اسکول کی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ فکر آپ کو اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کی فکر کرنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ نمبر 3، بچوں کو عالم و حافظ بنائیے۔ آپ کے گھر میں 2 بچے ماشاءاللہ 3 بچے ہو، ایک بچے کو حافظ بنائیں، ایک بچے کو عالم بنائیں، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کا پورا گھرانہ سدھر جائے گا، آپ کا پورا گھرانہ ثواب کا حقدار بنے گا۔ حافظ بنائیے۔ نمبر 4، مساجد میں حالت حاضرہ کے تحت آپ پروگرام کیجئے۔ جو عنوان جو ابھی حالت حاضرہ ہے، آپ مساجد میں تقریر اور عنوان پر محاضرات چلائیے۔ نوجوانوں کی محاضرات ہے، پاکی صفائی کی محاضرات ہے، جو بھی حالت حاضرہ میں ٹاپک ہوتا ہے، کرنٹ ٹاپک جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ اسے محاضرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی مخصوص عنوان پر علم حاصل کرنے کے لیے علماء کو بلائیے۔ مثال کے طور پر آپ کو عقیدہ جاننا ہے، عقیدے کے اندر کیا کرنا ہے، عقیدے میں کون سا باب ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدے میں کون کون سی باتیں آتی ہیں، کون کون سی تعلیمات ہے، ایک پیسیفک عنوان کو لے کر ایک عالم کو بلائیے اور اس سے علم حاصل کیجیے۔ علماء سے جڑے رہیے۔ علماء سے آج عوام علماء سے دور ہوتی جا رہی ہے، جس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ عوام دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علماء سے جڑے رہے، ان سے رابطے میں رہے، ان سے ملاقات کرتے رہے۔ اس سے ان کی دین کی بھی تعلیم ہوگی، ان کی اصلاح بھی ہوگی اور بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا بہت ادا کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی ہیں، جو باتیں سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا پختہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جتنا بھی علم ہم حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے، اور آخر میں جن لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کہ آپ لوگوں نے یہ قابل سمجھا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے، فللہ الحمد، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔